عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس دور پرفتن میں جو کچھ خرابیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی میں دیری کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، اتنا وقت نہیں کہ میں خطابت کے انداز میں چیخ چیخ کر بولوں۔ ایک جملہ کہوں گا، اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب۔ اس پرفتن دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی میں اور نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، جبکہ مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے تو اس کا اچھا نام رکھو، اور میرے رسول نے فرمایا کہ اسے ادب سکھاؤ، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ میرے رسول نے یہاں پر عمر کی قید نہیں لگائی، توجہ۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ 20 سال کا ہو جائے، 25 سال کا ہو جائے، 30 سال کا ہو جائے تب نکاح کرو۔ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے تو اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھو، اور پھر اسے ادب سکھاؤ، اور جب بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دو۔ اور حدیث کے آخری الفاظ یوں ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تمہاری اولاد سے اگر کوئی خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، کوئی گناہ اگر اس نے کر دیا، تو پھر اس گناہ کا جو کچھ بار ہے وہ تمہارے سر پہ رکھا جائے گا۔ اب آپ غور فرمائیے، کیا اس حدیث پر ہمارا اور آپ کا عمل ہے؟ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو 2019 اور 20 کا گورنمنٹ سروے بتاؤں تو گورنمنٹ کے سروے کے مطابق، ریکارڈ کے مطابق، مسلمانوں کی 5000 بیٹیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ صرف وجہ یہ کہ ہم نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، جبکہ میرے آقا 1400 برس پہلے فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا چاہتی ہے کہ برائی کا خاتمہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سماج سے برائیاں ختم ہو جائیں، تو لوگوں، جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو۔ لیکن ہم کیا سوچتے ہیں کہ کمائے گا تب شادی کریں گے، کچھ جمع کر لے گا تب شادی کریں گے۔ ارے اے مسلمانوں، کیا اللہ پر تمہارا ایمان نہیں؟ رزق دینے والی ذات ہے اللہ کی۔ جب تم کسی کی بیٹی کو بہو بنا کے لاؤ گے تو صرف اس کا جسم تمہارے گھر نہیں آئے گا، بلکہ اس کی قسمت میں اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے وہ بھی ساتھ اپنے لے کے آئی، اور وہ رزق بھی اللہ رب العزت اس کے ذریعے تمہارے گھر میں بھیجے گا۔ تو اس حوالے سے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔